دہشت گردی کی بڑھتی لہر مزید شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اور وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد کی کچہری میں فتنۃ الخارج کی تازہ کارروائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ایسے میں یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کا سر کچلا جائے۔ بلوچستان کے پی تو پہلے ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ ایسے میں اسلام آباد میں دہشت گردی کا سر اٹھانا لامنگ ہے، کیونکہ افغانستان کے راستے سے دہشت گردی کو روکنے کے حوالے سے افغان حکومت نے ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بھارت کے سپانسرڈ دہشت گرد افغانستان کے راستے سے پاکستان کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں، اس لیے حکومتی وزراء بھی اب افغانستان میں کارروائی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ افغانستان نے جس طرح حالیہ مذاکرات میں بے حسی کا ثبوت دیا اور اس کے بعد ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات رونما ہوئے، اس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے افغانستان میں کارروائی کرے۔ اور اب اس بات کا اندیا وزیر دفاع خواجہ آصف بھی دے رہے ہیں، اور اس حوالے یعنی ایک ایسے وقت میں جب سرحدی علاقوں سے بار بار حملے ہو رہے ہیں اور حکومت نے بار بار افغان سرزمین پر دہشت گرد ٹھکانوں کے بارے میں تحفظات کا اظہار بھی کیا ہو، لیکن اس کے باوجود افغان حکومت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، تو ایسے میں ریاستی فرائض کے تناظر میں حکومت کا سخت رد عمل دکھائی دینا فطری ہے۔ اور یہی سخت رد عمل گزشتہ روز ہمارے ہی پروگرام میں وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر ملک سے باہر اور ملک کے اندر کیا جائے گا۔ حذیفہ رحمان کیا کہہ رہے تھے، ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم گرینڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو جو ہے جڑ سے اکھاڑیں گے، اور آپریشن اکراس دا کنٹری ہوگا۔ کے پی کے ضرور اس کا ایک ہب ہوگا، بلوچستان کا کچھ ایریا ہے، پنجاب میں بھی ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، جہاں جہاں انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے چیپٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ اب ایسے وقت میں جب دہشت گرد شدت پسندی میں اضافہ لا رہے ہیں، ایسے میں حکومت کا رویہ بھی سخت سے سخت تر ہو رہا ہے، جبکہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور وانا واقعے کی تحقیقات کے ٹھوس شواہد بین الاقوامی فورسز کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہو اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ میں تو ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جو بھی واقعات ہیں اس کے ثبوت سامنے ہیں، اور اگر افغانستان کی زمین استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف یا افغانستان کی بیکنگ سے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، تو پھر دیکھیے پھر تو کس طرح معاملات آگے چلیں گے۔ تو یہ تحقیقات ہو لینے دیں، ہم تمام تر ثبوت، تمام شواہد جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، جو دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، ان کے سامنے رکھیں گے۔ اب ظاہر ہے افغان طالبان کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کے لیے تیار نہیں، اور دوسری جانب بھارت کی پراکسیز مسلسل افغانستان کے راستے سے پاکستان میں شرنگیزی پھیلا رہی ہیں۔ پاکستان نے بار بار یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، لیکن حالیہ ہونے والے مذاکرات کے بعد اس بات کے امکانات محدود ہو گئے ہیں کہ افغانستان کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں پر کوئی تحریری یقین دہانی دے گا، جبکہ دوسری جانب ملک میں کچھ جماعتیں کسی بھی ممکنہ آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں اور مذاکرات پر زور دے رہی ہیں۔ جبکہ آج کے پی اسمبلی میں امن و امان کی صورتحال پر غور کے لیے امن جرگے کا انعقاد بھی ہوا، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب میں لے کر دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ ہماری زبان، ہماری کلچر، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری ویلیوز، ہماری نارمز، ہماری سب یہ چیزیں مشترکہ ہیں۔ اگر فرض کریں آپ خیبر پختونخوا کے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ان مذاکرات میں جو ہیں ان کو استعمال کریں تو یہ مثبت نتائج دیں گے، غلط نتائج نہیں دیں گے۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی سائڈ لے رہے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمسائے ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو ان کو بگاڑا نہ جائے۔ تو اس میں جو ہے اگر فرض کریں کسی چیز کا حل جنگ ہے تو جنگ جو ہے وہ آخری آپشن ہونا چاہیے۔ اس وقت بات کریں گے، اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے سچویشن ایوالو ہوئی ہے پرٹیکولرلی مذاکرات کے بے نتیجہ ختم ہونے کے بعد، اس کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ سرحد پار بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر سکتا ہے، یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے وزیر دفاع نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا، وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب ہماری شو میں کہہ چکے، اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بھی اس بات کا اندیا دیا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو سرحد پار بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو کیا کوئی فل سکیل وار کی طرف سچویشن بڑھ رہی ہے؟ جی، اس کا جواب دینے سے پہلے میں سہیل آفریدی صاحب جو بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گی، جو ایک وہ بہت عجیب قسم کی مذاقہ خیز بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں ان سے مل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے وہ آپ کا دوست ہے کیوں، اور آپ اسے علل اعلان دوست کہہ کیوں رہے ہیں؟ آپ کی ان کے ساتھ کیا دوستی ہے، کیا رشتہ داری ہے ان کے ساتھ؟ اگر آپ ایتھنک بنیادوں پہ یا لنگوسٹک بنیادوں پہ کہتے ہیں تو وہ تو ساری دنیا میں ہی ایسے ہے۔ کیا بارڈر سے ادھر اور ادھر دو زبان بولنے والے جو ہیں ایک ہی جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور اپنی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں؟ جیسے آج وانا کا جو اٹیک تھا،
تو اس کے اندر خدا نخواستہ اگر بچوں کو کوئی نقصان ہو جاتا تو اس کا جواب یہ دیتے یا ان کے دوست دیتے؟ تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ جو وہاں پہ ایک ٹیرر نیکسس بنا کر بیٹھ گئے ہیں جو کہ اس کو کموڈیفائی کراتے ہیں، اور ٹیررزم جو ہے وہ انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہوا ہے، تو یہ بارڈر کے دونوں سائڈوں پہ لوگوں کو نہیں، وہاں پہ مسلط شدہ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. اور یہ جو لوگ وہاں مسلط ہو کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، یہ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں، اور انہی کریوسز کا اور فالٹ لائنز کا دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جہاں تک افغانستان کے اندر جو ہے وہ دشمن کے ٹھکانے جو ہیں یا دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ، تو ظاہر ہے ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال آپ کو ایک ڈپلومیٹک کور بھی چاہیے ہوتا ہے، اور ریجن کے دوست ممالک بھی آپ کو ایک پیج پہ چاہیے ہوتے ہیں. تو پاکستان نے تو اس دفعہ افغانستان سے بائیلیٹرل بیٹھنے کی بجائے آلریڈی جو ہے وہ دوست ممالک بیچ میں شامل کر لیے تھے. ریجنل پارٹیز آلریڈی موجود ہیں جنہوں نے 18 گھنٹے یہ جو ہے وہ کبوکی تھیٹر دیکھا ہے کہ ایک ایک کلاس کو پڑھ کے جو انٹرم گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں کابل فون کر رہے تھے اور پھر آگے خدا جانے کس سے پوچھ رہے تھے. اور یہ بھی پاکستان کے اندر باقاعدہ رپورٹ چھپ چکی ہے کہ جس وقت ملا متقی انڈیا میں تھے وہاں پہ اسرائیلی ایجنٹس جو ہیں انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھے، اور اس وقت بھی اسرائیلی انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں بھی موجود ہیں. تو یہ کسی کو بیوقوف نہ بنائے، نہ ہی ملک کے اندر رہنے والے ملک دشمن، نہ ملک کے باہر رہنے والے ملک دشمن. یہ ہمیں بیوقوف سمجھے نہ، ہماری لیکن ڈاکٹر اسٹریٹجک صاحب پیشنس کو یہ کسی بھی ایسی کارروائی سے جو سرحد پار ہو اس سے پیشتر میڈیٹرز کو آن بورڈ لینا ضروری ہوگا، مینڈیٹری ہوگا، یا اس کے بغیر بھی یہ کارروائی کی جا سکتی ہے؟ میں استنبول کے اندر جو مذاکرات ہوئے اس کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک تو ترکی جو میڈیشن کر رہا تھا، پھر دوحہ کا اس کے اندر رول ہے، تو کیا ایٹ لیسٹ ان کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے؟ اور اگر مزید کوئی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو اعتماد میں، جیسے آپ نے کہا نا ڈپلومیٹک کور چاہیے، تو کون کون سے ایسے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو بتا کے یہ کارروائیاں کرنی پڑیں گی؟ جو ان مذاکرات میں شامل ہیں اور کچھ ان مذاکرات کو آبزرو کر رہے ہیں، تو جو شامل ہیں ان کا تو ظاہر ہے ہمارے پاس نام ہے، قطر ہے اور ترکی ہے. لیکن ہماری سینٹرل ایشین سٹیٹس خاص طور پہ ازبکستان، تاجکستان جو کہ بالکل ان کا ساتھ میں جو ہے وہ سٹیک ہے، پھر آذربائیجان جو ہے کوکیشیا میں، اور ساتھ میں ایران جو ہے اور چائنا جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں پوری صورتحال کو. تقریباً تمام کا تمام ریجن جو ہے انکلوڈنگ بنگلہ دیش وہ یہ ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے. تو ہم اس طرح کا ایک جو دنیا کی رولز ہیں ہم ان کو ابائڈ کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم خود ہی جج، جوری اور ایگزیکیوشنر بن جائیں. تو ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم کس حد تک جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی لا حاصل اور فضول گفتگو کو سن سکتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے، اور جس بھی آپ نے فریکشن سے بات کرنی ہے آپ ان سے خود کر لیں، اور خدارا ہمیں بھی کوئی پولیٹیکل سیفٹی نیٹ اور کوئی کور دیں. یہ بھی انہوں نے استنبول میں لاسٹ ڈے یہ بھی انہوں نے ٹیبل پہ رکھا کہ ہم تو خود اندر سے فریکشنائز ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی دیں. تو پاکستان جو ہے نہ تو اس رجیم کو جو ہے وہ بچانا چاہ رہا ہے، نہ ہی ہمیں اس کے انٹرنل میٹرز میں کوئی لینا دینا ہے. ہمارا تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جو ہم اپنے ریجن کے تمام ممالک کے اور تمام ریلیٹڈ اتھارٹیز کو انٹرنیشنل شیئر کر رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ. اور اگر آپ نے یہ دہشت گردی نہیں روکی تو پھر یقیناً ان سب کے تعاون کے ساتھ جو ہے آپ کو روکنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے آگے اگر صرف کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ صرف افغان سویلین پاپولیشن ہے، جس کے بارے میں کسی بھی افغان گورنمنٹ نے نہیں سوچا، نہ اشرف غنی نے، نہ اس سے پہلی نے، نہ کوئی فنڈامنٹلسٹ ہیں تو نہ سوشلسٹ ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں، جو بھی آئے ہیں، نہ بادشاہیت جو ہے وہ کسی نے عام بندے کے بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو ان کے سپورٹ کرنے والے ہیں ان سے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے اور کراس ٹاک کرنی ہے کہ ان کے پاس کیا لاجیکل جسٹیفیکیشن ہے اس ابہام کو کریٹ کرنے کی. اور طالبان بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری کیا کیپیسٹی ہے. وہ صرف ایک آپٹکس اور ریٹورک کیوں دکھا رہے ہیں، اس کا میں نے آپ کو ریزن جو ہے وہ عرض کر دی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ بگز جو ہے اس کے اندر اس نے اور اس کو اسرائیل کا ماڈل سوٹ بھی کرتا ہے. پاکستان کے اندر آپ ٹی ٹی پی کی بات کر رہی ہیں یا کہ کے پی گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جن سے بات کرنی پڑے گی؟ دیکھیں جو یہ
کے پی گورنمنٹ ہی ہے, اگر ہم ان کو گورنمنٹ کہہ سکیں تو ان سے بھی بات کیا کی جا سکتی ہے جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے دوست ہیں اور ہم نے ان سے مذاکرات بیٹھ کر کرنے ہیں وغیرہ تو وغیرہ. ڈاکٹر صاحب الٹیمیٹلی اسٹیٹ تو گردوں سے اسٹیٹ ہوتی ہے نا, اسٹیٹ تو پھر اپنا جو ڈیسیژن ہے اس کو امپلیمنٹ کرا لیتی ہے. بالکل, اسٹیٹ جو ہے اس کی ایک ریٹ ہوتی ہے اور وہ اپنا ڈیسیژن بالکل امپلیمنٹ کر لیتی ہے, اور ان کے کہنے سے کہ ہمارے کاروبار, ہماری سمگلنگ, ہماری بھتہ خوری, ہماری نارکو ٹریفکنگ اگر رک رہی ہے تو ہمارے بھائی اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کے بھائی ہیں, اور پھر اس ایک پارٹی کو پاکستان کے اندر یہ جو کیوس ہے یہ سوٹ بہت کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے صوبے کے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے, ان سے اگر ایک سوال کرو تو یہ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو سوائے ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ ایک کیوس کریٹ کریں, یہ ایک انریسٹ کریٹ کریں اور خود کو جو ہے وہ ریلیونٹ بنائے رکھیں. تو یہ بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم نے افغان سویلین پاپولیشن کو کس طرح سے جو ہے وہ نقصان نہیں ہونے دینا ہے, نہ ہی ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے, نہ ہی ہمارے ہاتھوں سے ہو. اور یہ دہشت گردی سے لڑتے ہوئے ہمیں اب 6 دہائیوں سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے, اور اب اگر لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, ریجن دیکھ رہا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان کو اس سپل اوور کو روک سکتے ہیں بلکہ اس ریجن کے ہم سیکیورٹی سٹیبلائزر بھی ہیں, تو یہ چھوٹے موٹے ایلیمنٹ کام نہیں کرتے. ہمارا پرابلم اس وقت صرف یہ ہے کہ اگر یہ افغان رجیم جو ہے, جو کہ اندر سے ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے, یہ کلیپس ہوتی ہے اگر اوور نائٹ, تو یہ بہت بڑا ویکیوم کریٹ کرے گی, اور وہ ویکیوم بہت زیادہ کیوٹک ہو جائے گا. اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے, تو ہم پھر اسکوائر ون پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہمیں پتا ہے ہم نے ان کا کیا کرنا ہے, لیکن یہ ہمیں اس طرح سے میٹر نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا اور اسرائیل کا کیا کرنا ہے. ان کو تو آپ 4 پیسے دے کے رینٹے جہادی بنا لو ان کو, تو یہ رینٹے ٹیررسٹ ہیں, یہ تو ایک پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں نا. آپ انہیں پیسے دیں تو آپ ان سے دہاڑی لگوا لیں, اور جو ان کی طرفداری کرنے والے ہیں ان کی بھی دہاڑیوں پر ہی جو ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے, تو وہ اتنی آپ کو آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایسے لوگ جو ہیں, ایسے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں, جو اس خطے میں نتن یاہو جو ہے وہ بارہا کہہ چکا ہے کہ ایران کے بعد میرا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان جو ہے خدا نخواستہ اس سے نمٹنے کے بغیر جو ہے میرا مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اگر ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہوں تو ہمارا پرابلم اور ہمارا ٹارگٹ اس وقت وہ ہیں, اور ہم ان سے نمٹنے کی بھی ڈاکٹر صاحب ان کے کیپیسٹی رکھتے اگینسٹ ہیں. جو اور یہی سبسٹینشیل وجہ ہے کہ پورے ایویڈنسز ہیں یا ڈوزیئرز ہیں اگینسٹ انڈیا, وہ بھی ہم یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے اوپر دے چکے. واٹ ڈفرنس ڈڈ اٹ میک؟ پھر یو ایس ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے جو اس ظاہر ریجن پہ نظر رکھے ہوئے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. اس کا ڈفرنس کوئی نہیں ہوتا. اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کریں گے دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. یہی بھونڈی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی ہمارے ہمسائے نے بھی. ایک فالس فلیگ آپریشن کیا, اور اس کے بعد وہ 9/11 کی نقل کرتے ہوئے اس نے ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا, اور جو پھر اس کو مار پڑی, اور جو ڈپلومیٹک آئسولیشن, کسی ایک سوورن کنٹری نے ان کو نہیں یہ کہا کہ آپ نے جو کیا آپ نے ٹھیک کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ پورا ریجن اور دنیا جو ہے وہ کھڑی ہوگی, کیونکہ ہم لوگوں کو پین لے کے اپنی اسٹریٹجک پیشنس سے یہ بتا رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ یا تو یہ سپل اوور آپ روک لیں یا پھر ہم روکیں گے, اور اگر ہم روکیں گے تو پھر ہمارے ساتھ بہت سے ملک جو ہیں وہ اس کو روکنے میں باقاعدہ شامل ہوں گے. تو اس طرح سے ٹیررزم سے نمٹا جاتا ہے, اور پاکستان یہی جو ہے وہ فریم ورک لے کے چل رہا ہے. اور اسی فریم ورک میں جو ہے ایران نے ہمیں پیشکش کی ہے, جو کہ ہم نے ان کو بھی اس کو کہا ہے کہ فی الحال بہت آپ کی مہربانی, ہمیں فی الحال ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمیں جب ضرورت ہوگی آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے پاس آئیں گے. آذربائیجان ہمہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اس چیز کے لیے موجود رہتے ہیں, اور باقاعدہ جو ہے وہ سب کی جو ہے وہ کنسنٹ سے جو ہوگا تو وہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہوگا. یہ جو آج افغان جو رجیم ہے یہ جو ریٹورک دے رہی ہے, تو ان کے پیچھے جو ان کو یہ لکھ کر دینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ تو یہ اگر اسرائیل اور انڈیا نے یہ سمجھا ہے کہ ہم فلسطین یا غزہ ہیں تو ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ بہت برا ہونا ہوتا ہے تو بیرونی طاقتیں بیچ میں آ جاتی ہیں, اور پھر وہ چیزوں کو سمر ڈاؤن کر کے تو اس کے بعد نوبیل انعام کی بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, I have to take a very quick short break here. ڈاکٹر شازیہ چیمہ انٹرنیشنل ہمارے ساتھ موجود تھی. لیٹس ٹیک a break here, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.